السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ. میں ہوں آپ کا میزبان جمال یعقوب جعفری. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. ناظرین، مارکیٹنگ ایک بہت اہم چیز ہے. اگر دیکھا جائے کسی بھی برانڈ کے لیے، کسی بھی ٹرینڈ کے لیے، اگر اس کو مارکیٹ نہ کیا جائے تو وہ چیز آگے نہیں بڑھتی. مارکیٹنگ کو اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ٹرینڈ ہے، مارکیٹنگ چل رہی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے جو اس میں ڈگریز لے رہے ہیں اور اس کو آگے فردر کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن اس کا انڈسٹری سے کیا لنک ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ انڈسٹری کے ساتھ اس کا لنک کتنا ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ایکسپرٹس بھی، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان کی رائے بھی لیں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ پڑھ رہے ہیں، جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ فیلڈ میں جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے یا انڈسٹری میں جائیں گے تو انہیں کن ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا، کن مشکلات کو وہ کیسے حل کریں گے، کیا انہوں نے پڑھا، کیا وہ لوگ اویئر ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیں گے. جی میرا نام مشتبہ یونس ہے. مشتبہ، کیا کون سے سیمسٹر میں ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سر میں 8 سیمسٹر میں پڑھتا ہوں اور میرا پروگرام ہے بزنس. اچھا، زبردست. اچھا، کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی میڈیا مارکیٹنگ ہوگی، مجھے بتائیں کس حد تک ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل تو اس لیے کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کو مارکیٹ فٹ پہلے سے ہی ہونا چاہیے گریجویٹ ہونے سے پہلے. وہ اس لیے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی طرح جس طرح ہم ایک پروگرام کروا رہے ہیں، مارکیٹنگ ایونٹ ہے DMC کے نام سے، جس کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسورشیم. ٹھیک ہے، اپنی یونیورسٹی کے ساتھ، ہماری گورنمنٹ یونیورسٹی، ہم یہ ایک پروگرام کروا رہے ہیں. وہ پروگرام کس طرح کے ہم دوسری انڈسٹریز کو اپروچ کرتے ہیں، ان انڈسٹریز کو ہم لے کے آتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ. وہ انویسٹ کرتے ہیں، کیسے انویسٹ کرتے ہیں کہ اسپانسرز وغیرہ ہمیں دیتے ہیں، ہم ان اسپانسرز کو لے کے پورا ایک ایونٹ چلاتے ہیں. اب اس طرح ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے انڈسٹری کے ساتھ اپروچ میں ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہوتی ہے ایک انڈسٹری کے ساتھ سب کچھ. تو اس طرح ایک اسٹوڈنٹ نا بڑا مارکیٹ فٹ رہتا ہے کہ جیسے وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے، گریجویٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو اپروچ کیسے کرنا ہے اور انڈسٹری کے ساتھ کیسے مطلب کمیونیکیشن وغیرہ کس طرح. صحیح، زبردست. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یوزلی گریجویٹ جاتے ہیں انڈسٹری میں تو انڈسٹری جو ہے کوآپریٹ کرتی ہے؟ کوئی نہیں. انڈسٹری کو کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں انہوں نے ریکروٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب جاب کے لیے ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو ان کو ایک نیو چاہیے ہوتا ہے ٹیلنٹ وغیرہ جو ایک یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے، تو وہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ ایک یونیورسٹی اور انڈسٹری کا لنک آپس میں؟ وہ بہت ضروری لنک ہے کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک انڈسٹری ہے آگے. جیسے وہ پاس آؤٹ ہوگا ایک انڈسٹری اس کو ہائر کرے گی. ایک اسٹوڈنٹ کا فیوچر ہی ایک انڈسٹری ہے. صحیح. اور ایک انڈسٹری کا فیوچر ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ ایک بڑا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ان کا. اچھا، کس حد تک آج کل کا جو جوان ہے وہ اویئر ہے اس ڈیجیٹل تھنگ سے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے؟ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا یہاں سے گیا بچہ، پاس آؤٹ ہوا، مارکیٹ میں گیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی پکڑا کے لگا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ خود ہی سیکھ جاتا تھا. لیکن کیونکہ اب ود گلوبلائزیشن ٹرینڈس چینج ہوئے، مارکیٹنگ آئی، ڈیجیٹل ہوا سب کچھ، تو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹس اویئر ہیں اس چیز سے باقی یونیورسٹیز کے. جس طرح کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں ایسے پروگرام لانچ نہیں ہوتے، ان کو ایسا انیشیٹ دیا نہیں جاتا، ایسے پروگرامز یونیورسٹیز میں کی ہوئے نہیں جاتے. یہ جس طرح اب ہماری گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، یہ کروائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسورشیم. یہ ایک ہمیں اب اس ایک ایونٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ ایک مارکیٹ میں کس طرح اپنے آپ کو مارکیٹ فٹ کرنا ہے. اس ایک ایونٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے ایونٹس کروانے چاہیے، ٹھیک ہے، اور آن اینڈ آف ہونے چاہیے تاکہ جو بچے ہیں ان کو یہ پتہ لگتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ذیشان احمد ہے. ذیشان بھائی کہاں بھاگ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں جی، کیا کرتے ہیں، کون سے سیمسٹر میں؟ میں لاسٹ سیمسٹر میں ہوں اور مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے یہ بتائیں یار، مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے؟ بیسیکلی جو ہمیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں یا پھر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں مارکیٹنگ کے بارے میں لٹرل نالج دیا جاتا ہے، لیکن انڈسٹریل نالج بہت کم دیا جاتا ہے. اس لیے جو اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے مارکیٹنگ کا ایک کنسیپٹ ان کے دماغ میں بنا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ الگ ہوتا ہے ایکچوئل میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے؟ جو اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو سے ہمارے مائنڈ میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جی مارکیٹنگ یہ ہے کہ چیزوں کی سیل یا پھر کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ یا پھر اس طرح کی جو چیزیں انوالو ہیں، یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو ہے مارکیٹنگ کو لینے کا. لیکن اگر ہم انڈسٹریل وے میں جائیں تو وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کو جو مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹیز، ان کا بالکل یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صرف جا کے چیزوں
کی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کر دی سوشل میڈیا پہ یا پھر کسی بھی چینلز کے تھرو, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا, بلکہ ان کا موٹیو بیسیکلی ہوتا ہے سیلز جنریٹ کرنا اور سیلز کی لیڈز جنریٹ کرنا. تو آئی ڈو تھنک کہ دیر از این ہیوج میسو ڈفرینس, ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے, ایک اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو میں اور ایکچوئل مارکیٹنگ میں. تو اس ڈفرینس کو مرج کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے, اور وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ایک DMC ایونٹ آرگنائز کروا رہا ہے جس میں بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی ریئل مارکیٹ کے ساتھ انٹریکشن کا ایک سیشن ہے. تو آئی گیس کہ ایسے ایونٹس کے تھرو آپ اسٹوڈنٹس میں وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں جو ایکچوئل مارکیٹنگ کا مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے, اویئرنیس بہت ضروری ہے. جی تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے, پھر آپ اس کو ایک فریش گریجویٹ کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ اگر اپنے آپ کو کیش کرنا چاہے انڈسٹری میں جا کے, وہ کیسے کر سکتا؟ بالکل سر, دیکھیں جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ جسے ہم کہتے ہیں, یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ کر دی یا پھر ڈفرینٹ نیوز چینلز کے تھرو یا پھر ڈفرینٹ چینلز کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ کر دی, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. بٹ یہ اس کا جو کانسیپٹ ہے ایکچوئل وہ بہت زیادہ براڈر ہے. اس میں آپ کو اب بات کروں میں, ایک ڈیکیڈ بیک چلے جائیں ہم لوگ, تو سوشل میڈیا یا پھر کچھ اس طرح کے ویب سائٹس یا پھر کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ابھی جیسے ہی بوم آیا انٹرنیٹ کا اور سارا کچھ, تو ساری چیزیں اس چیز میں کنورٹ ہو گئیں, جس میں آپ کی جو ویب سائٹس اور ڈفرینٹ ٹائپ آف چینلز کے تھرو لوگوں نے مارکیٹنگ سٹارٹ کر دی. ویب سائٹس کے تھرو فائیور آ گیا اور ڈفرینٹ چینلز ہیں جس پہ آپ لوگ اپنے مارکیٹنگ میں جی یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پارٹ بن گئے, اور یہ ایسا میجر پارٹ بنے کہ موسٹ آف دا بزنسز فزیکل سے ان پہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. آپ کے جو دوست یار, آپ کے جو ایج فیلوز ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, جو کہ ابھی فریش گریجویٹس ہیں, ان کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے یہی بولنا چاہوں گا کہ لٹرل نالج کے ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انیشیل سے ہی, یہ نہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈگری یا پھر لاسٹ سیمسٹرز میں انگیج کریں اپنے آپ کو, بٹ فرام دا بگننگ. آئی گیس کہ آپ جب یونیورسٹی یا پھر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سیمسٹر یا پھر اسٹارٹ آف ڈگری بگننگ سے ہی اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انوالو کرنا چاہیے, ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے جس سے آپ کی کیونکہ آج کل کا جو ایرا ہے وہ صرف اور صرف سرکل کا ہے اور لنک ہے. جتنا زیادہ آپ کا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہوگی, بڑے بزنس مینس کے ساتھ, ایلومنائز کے ساتھ یا پھر سکسیزفل لوگوں کے ساتھ, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کا فیوچر سکیور ہو, کیونکہ ان کے تھرو آپ اپنے آپ کو فیوچر میں کہیں نہ کہیں فٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اپنا تعارف کرائیں گی. آپ کیسے ہیں؟ میرا نام ہنالی ہے اور میں مارکیٹنگ اسکالر ہوں. اچھا, زبردست. ہنا, مجھے یہ بتائیں جی کہ یوزلی جب خواتین جاتی ہیں مارکیٹ میں, انڈسٹری میں جاتی ہیں, تو ڈفیکلٹیز ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹری میں ایک خاتون کا جب وہ جاتی ہے, یعنی ایک فیمیل جا رہی ہے, گریجویٹ ہو کر جا رہی ہے, تو اس کو کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس انوائرمنٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ چلنے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اوور آل؟ بیسیکلی ہماری کنٹری میں خواتین کا باہر نکل کے جاب کرنا ناٹ اونلی ان مارکیٹنگ, ہر فیلڈ میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بٹ میرے خیال سے آپ کی یونیورسٹی, آپ لوگوں کو مطلب گرلس کو خود ایسے ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو سالو کر سکے. فار ایگزامپل, اگر میں مارکیٹ میں گئی اور مجھے کوئی پرابلم سالو میرے کوئی پرابلم ہوئی ہے, تو آئی شوڈ نو کہ ہاؤ ٹو سالو دیٹ تھنگ, اور مجھے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی یونیورسٹی, آپ مطلب آپ کو اگر پہلے سے آپ ٹرینڈ ہو اور آپ یونیورسٹی میں آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہر چیز کو کیسے سالو کرنا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا انسٹیٹیوشن ایک رول پلے کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن میں آپ رہیں, پڑھیں یا پڑھ رہی ہیں, وہ رول پلے کر رہا ہے؟ جی بالکل. کیسے کر رہا ہے؟ ڈفرینٹ ایونٹس کروا رہا ہے, جیسے کہ ہم لوگ کے فائنل سیمسٹر کے سرز ہیں یا پھر ٹیچرز ہیں, وہ جس طرح ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے آپ کو کیا مطلب کیا کس ٹائپ کی پرابلمس آئیں گی, وہ سب کچھ پہلے سے ٹرینڈ ہو رہے ہیں ہم. تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے. کوئی آئیڈیا آپ کو یہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, کچھ بتانا چاہیں گی آپ, جو آپ لوگوں کو؟ بالکل. مارکیٹنگ بیسیکلی آپ اپنا پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ, سیلس, اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں, جس سے آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو. اور یہ میرے خیال سے جو فرمس مارکیٹنگ نہیں کرتی اور جو کرتی ہے, ان میں آپ سب کو پتا ہوگا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. جو کرتی ہے ان کی سیلس, وہ ایک برانڈ بن جاتا ہے, اور اس ٹائپ کی چیزیں. کس حد تک ایک عام یونیورسٹی سے گریجویٹ ایک بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے وہ اویئر ہوتا ہے مارکیٹ کے بارے میں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے لگتا ہے اسٹارٹنگ میں آپ کو پرابلمس ہوتی ہیں, آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, بٹ جیسے گریجولی آپ مطلب
نیکسٹ لیول پہ جاتے ہو, نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ لائک باقی سب سے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کو ان سب چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے. وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں رہ کے لائک وہ کمیونیکیشن اسکلس, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سچویشن, وہ ان سب کو آئیڈیا ہوتا ہے. آپ کے لیے سب سے زیادہ, اگر آپ امیجن کریں آپ مارکیٹ میں ہیں, آپ کے لیے سب سے زیادہ جو اسٹرگلنگ ایریا ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے سیلس میں ہوگا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں مینیج کر لوں گی کسی نہ کسی طریقے سے. کیا کون سی ایسی چیز آپ کے پاس ہے جو آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو بتائی, یا اوور آل آپ کے اندر ایسی اسکلز ہیں اور جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ہونی چاہیے؟ آئی گیس کانفیڈنس اینڈ کمیونیکیشن اسکلس, یہ چیزیں بہت بیٹر کرتی ہیں, تو میں کر لوں گی ڈیل اگر اس ٹائپ کا کوئی مطلب مشکل چیز آ گئی تو. تھینک یو سو مچ. ناظرین, مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد منیر صاحب, انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں, یوزلی گائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے فریش گریجویٹس جو ہیں یونیورسٹیز کے, وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں. تو ان کا بھی یہی کام ہے کہ ان کو ڈائریکشن دیں, ان کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ان سے بھی ہم یہی جانیں گے کہ انیشیل کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں جو فریش گریجویٹس کو لینے چاہیے. تھینک یو سو مچ جی سعد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سعد صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ جو فریش گریجویٹ انڈسٹری میں جاتا ہے تو کون سی ڈیفیکلٹیز فیس کرتا ہے, اس کو کون سے امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ ویل آئی بلیو کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈسٹری میں جب جاتے ہیں پریکٹیکل ورلڈ میں, تو کیونکہ یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کا آپس میں کوئی ایسا لنکیج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچوں کو ایکسپوجر ہو کہ ایکچولی میں پریکٹیکل ورلڈ میں کیا چل رہا ہے. تو آئی بلیو کہ جو کولیبریشن ہے یونیورسٹی کی اور انڈسٹری کی, وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ بچے جب انڈسٹری میں آتے ہیں تو وہ ایز اے گڈ سورس آئیں, ناٹ ایز اے بگنر, ایز اے لرنر آئیں, تاکہ ان کو اس چیز کا ایج ملے, تاکہ آلریڈی وہ اس انوائرمنٹ سے کافی زیادہ ان کو پتہ ہو کہ آگے انڈسٹری میں کام کیسے کرنا ہے, ٹیم ورک کیسے کرنا ہے, ان کا ورک ایتھک کا, ان کا پروفیشنلزم کیا ہونا چاہیے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آئی بلیو. ٹھیک ہے. اچھا, کیا لیک کرتے ہیں بیسیکلی جو بچہ ایک فریش گریجویٹ جاتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ کمی کوتاہی ہوتی ہے اور کس ایریا میں اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ ویل اس بارے میں یہی کہوں گا کہ بچے جو ہیں وہ جو ان کا سیریسنیس ٹورڈز دی ورک ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کمپیریبل ٹو دا پروفیشنلز جو آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سیریسنیس شو کرنی چاہیے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے, انسٹیڈ آف اپنے آپ کو ایسے کریکولر ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ کرنا چاہیے جو کہ ان کی ایجوکیشن اور وہ ایکسپوجر ان کو دیں جو کہ ان کو ایکسٹرا کریکولر سے. انڈسٹریل لنک کتنا ضروری ہے, واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی بلیو انڈسٹریل لنک ٹیلنٹ پہ بیس کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی ریکروٹمنٹ سر ہم کرتے ہیں وہ دیٹ از ٹیلنٹ بیس. تو اگر بچہ اتنا پالشڈ اور اتنا زیادہ پہلے سے ویل گرومڈ اور اس کو ایکسپوجر اتنا ہو کہ کام کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی لنکیج کی ضرورت ہے. لنکیج جو ہم خود پرووائڈ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف جتنا ہم اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ یونیورسٹی پلس جو انڈسٹری ہے ان کا آپس میں کولیبریشن, تو ہاں اس سے اتنا لنکیج ہو جاتا ہے کہ دے نو کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی آگے کیریئر میں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, میرا نام پارسا طاہر ہے. اچھا, اور میں مارکیٹنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل سیمسٹر ہے میرا. زبردست. پارسا, مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی وہ مارکیٹنگ ہے جو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو کر رہے ہیں, وایا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو رہی ہے, اور جو آج کل کے ایرا میں موسٹ آف دا کمپنیز یہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی کر رہی ہیں ٹو پروموٹ دیئر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, کیوں ضروری ہے آج کل کے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیوں بہت امپورٹنٹ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ people are socially connected now, world is a global village now, you see. تو آپ کو کسٹمر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے پیپر میڈیا یا نیوز پیپرز وغیرہ کی بجائے ڈیجیٹلی لوگ زیادہ ان ہیں. ہر کسی کے پاس فون ہے, ہر کوئی نیوز پیپر پڑھ رہا ہو لیکن صبح اٹھ کے سوشل میڈیا ضرور یوز کرے گا. تو دس از اے مور کنوینئنٹ اینڈ اے بیٹر وے ٹو ریچ یور ٹارگیٹ آڈینس. اچھا, چلیں, یہ تو زبردست بات ہوگی. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, اور وہ اتنے پریویلیج نہیں ہیں سم ہاؤ, جن کو نہیں پتا مارکیٹنگ کا, مارکیٹنگ ٹرینڈس کا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کیا کہیں گی, ان کو کیا آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ
اگر کوئی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی ایسی یونیورسٹی چوز کریں. جیسے شکر الحمدللہ میں ایک ایسی یونیورسٹی میں ہوں جہاں مجھے میکسیمم اپرچونیٹیز ملی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بھی ایک مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. پھر چاہے وہ آپ کی ٹریننگ ورک شاپس آ جائیں, آپ کے سیمینارز آ جائیں, آپ کی انڈسٹری میں جو لوگ اس ٹائم ہماری مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹس آ جائیں. یہ سب کیسے پاسبل ہے, آپ کا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے سے, موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو اپرچونیٹیز ملنے سے. تو میرے خیال سے کہ جو بچہ مارکیٹ میں آنا مارکیٹنگ کی ڈگری پرسو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کوئی ایسی یونیورسٹی چوز کرے جہاں اس سے ایکسپوجر ملے انڈسٹری کے ساتھ. یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے اس کے پاس یہ اسکلز ریڈی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیمیل گریجویٹس ہیں وہ اویئر ہیں یہ جو مارکیٹنگ ٹرینڈز ہیں, مارکیٹنگ کیا ہے, اور وہ ایزی فیل کرتی ہیں, ریلیکس فیل کرتی ہیں جب وہ انڈسٹری میں جاتی ہیں یا وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ پراپرلی اویئر ہیں. ایک تو میجر مسئلہ ہے ہمارے ہاں جینڈر ڈسکریمنیشن سم ہاؤ ہے. ٹھیک ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن کے ساتھ مارکیٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل زیادہ میٹر کرتی ہیں اور آپ کی زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. تو میرے خیال سے گھبراہٹ کا فیکٹر آ جاتا ہے. پھر کافی موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہماری یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ان کے اندر کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہیں, تو سم ہاؤ وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف بوائز. زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ملی ہوتی, تو ان کے لیے مارکیٹ کو ٹیکل کرنا تھوڑا کمپیریٹیولی مشکل ہے. اور اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے خیال سے اویئرنیس جو اسٹارٹ ہوتی ہے انسان کی, وہ اس کی ٹیچرس یونیورسٹی سے ہوتی ہے اور بکس سے نہیں. آپ کی اپنی اسکلس سے, آپ کی کمیونیکیشن سے, آپ کی پی آر سے, آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے. سیمینارز وغیرہ ایسے ایونٹس جو ایکسٹرا ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کی یونیورسٹیز, آپ کے کالجز کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, کوئی رول پلے کرتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میری ساری جو بھی آپ سے کانورزیشن ہوئی ہے اس کا لٹرلی مین پوائنٹ ہی یہی ہے کہ یہ سب ہماری کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپ کر رہی ہیں, ہمیں کانفیڈنٹ بنا رہی ہیں. کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں انڈسٹری میں کافی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع دے رہی ہیں. ہم فائنل سیمیسٹر کرنے سے پہلے یا یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے انڈسٹری میں کافی لوگوں کو جان چکے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں جان چکے ہوتے ہیں سیمینارز اور ان سب چیزوں کے تھرو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کریں گے؟ میرا نام سفیان علی ہے اور میں مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا سفیان, یہ بتائیں جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہے, رائٹ اسکل ہے, تو وہ آپ کو کس حد تک ہیلپ کر سکتی ہے انڈسٹری میں؟ میرے لحاظ سے تو یہ ہے کہ رائٹ اسکل آپ کا پہلے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو اسکل ہے وہ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. دوسری بات, جب رائٹ اسکل ہوگا تو آپ مارکیٹ کے اندر جب جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس اینڈ پہ مارکیٹ کے اندر جانا ہے, کس اینڈ پہ اپنے کارڈز کھیلنے ہیں, اس کا پتہ لگانا آپ کو پہلے سے ضروری ہوتا ہے. اور یونیورسٹیز, مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی یونیورسٹی کے اندر ہوں جس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اپنی رائٹ اسکل کو پہلے فائنڈ کیسے کرنا ہے اور اس کو بلڈ کیسے کرنا ہے. مارکیٹنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ایسی ایک چیز ہے جہاں پہ لوگ ایکسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر آج کا جوان کتنا اویئر ہے, واٹ ڈو یو تھنک, کیا لگتا ہے؟ میرے خیال سے اب تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اتنے زیادہ لوگوں کو اویئر کر دیتے ہیں کہ آپ کو پل پل کی جو خبر ہے وہ پتہ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایک مڈل ایج بندہ بھی ہے تو اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور آج کی کیا تازہ ترین خبر ہے. صحیح. تو مارکیٹ کا ایویلیویشن کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن مارکیٹ کی نو ہاؤ ہونا سب کو ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ جی. ناظرین, اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمر صاحب, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ان کا تعلق ہے اور بڑے ایکسپرٹ قسم کے آدمی ہیں, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, اور کیونکہ یہ اس فیلڈ سے لنکڈ ہیں, ایسے سیمینارز ارینج کرتے رہتے ہیں. جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو فریش گریجویٹس ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا ایکسپیرینس آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری جو ویورز ہیں, جو ہمیں سننے والے ہیں, وہ بھی ان سے کچھ حاصل کر سکیں, کچھ لے لیں, تاکہ ان کو بھی جب وہ مارکیٹ میں جائیں, جب وہ کمپیٹ کریں مارکیٹ کے ساتھ, انڈسٹری میں جائیں, تو وہ شاید کچھ بہتر کر لیں جو فریش گریجویٹس ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا اپنا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ایک بات بتائیں گے, واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیا چیز ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیا ہے یہ ٹرینڈ, کیسے سیٹ ہوا, کیسے آیا اور اب کس جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہم نے بہت مشکل الفاظ دے کے لوگوں کے لیے, عام عوام کے لیے مشکل بنا دی ہے. ہاں, تو میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں گا کہ ہم ایک زمانے میں چلتے تھے بریک اینڈ مارٹر ماڈل کے اوپر, اسی کو اب ہم نے کنورٹ کر دیا گیا ہے کلک اینڈ مارٹر ماڈل کے اوپر, کہ جو بھی بزنس ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا جب تک ہم اس کو ایک آن لائن انوائرمنٹ میں نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ آج کل ایک فاسٹ کمیونیکیشن کا دور ہے. اس کے اندر جب تک ایک بزنس آن لائن انوائرمنٹ میں نہیں ہوگا تب تک وہ اپنا پروگریس نہیں شو کر سکتا. سو دیٹس وائی ہم نے بزنس کو جب کنورٹ کیا ای کامرس کے اندر, اب اس کی پروموشن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے پروموشنز اور جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیمز ہیں اس کے جب ہم اس کو پروموشنز کرتے ہیں تو اس پورے ایک سینیریو کے انوائرمنٹ کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کہاں پہ لائے کرتا ہے, کس جگہ پہ ہے اگر اوور آل سوسائٹی کو دیکھا جائے؟ کیا ٹرینڈز کے ساتھ اس کو لے کر چلنا بڑا ضروری ہے, یہ ٹرینڈز بناتا ہے, یا ٹرینڈز اس کو لے کر ساتھ میں چلتے ہیں؟ پھر یہ کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ اب جو ہماری پریزنٹ سچویشن ہے اس میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ دیکھیں, آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اے بیک بون آف ایوری بزنس. ٹھیک ہے, ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں اب فال کر چکے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک بزنس ایک نارمل کنونشنل انوائرمنٹ کے اندر نہیں چل سکتا جب تک وہ اپنی پریزنس ڈیجیٹائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جب وہ اپنی پریزنس آپٹیمائز نہیں کرے گا ان سارے پلیٹ فارمز کے ساتھ جہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن ہے ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ, اور آج کل کمیونیکیشن کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل لنکڈ ہے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ. سو اف اے کمپنی از کلیمنگ کہ میں اپنے کسٹمر از اے کنگ اور میں اس کو کسٹمر کو اچھی سروس پرووائڈ کروں, اس کے لیے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جانا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کا بزنس بھی لیگ کرے گا, اس کی پروگرس بھی لیگ کرے گی, اور اس کا کسٹمر کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. اس میں سب سے میجر ریزن ہے فاسٹ کمیونیکیشن, ون ٹو ون کمیونیکیشن اینڈ ڈیلی اپڈیٹس. صحیح. کنونشنل میڈیم یہاں پہ تھوڑا سا لیگ کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو گریجویٹ ہو رہا ہے, ایک فریش گریجویٹ فار ایگزامپل, وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک اویئر ہے, کس حد تک اس کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹرینڈس کیا ہیں, ان کے ساتھ کیسے میں نے چلنا ہے, ان کو لے کر کیسے چلنا ہے, کہاں پہ دیکھتے ہیں آج کل کے جوان کو؟ دیکھیں, آج کل کا جوان تو وہ جوان ہے جس نے جب اس نے ہوش سنبھالا تو وہ ڈیجیٹل دنیا میں ہی تھا, وہ ڈیجیٹل ہو چکا تھا. اس نے آتے ساتھ ہی وہ گیجٹس دیکھی جن گیجٹس کو شاید ہم نے اپنے ٹائم پہ بنتے دیکھا ہے. سو انہوں نے ڈے ون سے ان گیجٹس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. سو اویئر تو وہ ہے, لیکن اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کی پریکٹیکل اپروچ کیا ہونی چاہیے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے, اس کی یوزیبلٹی کیا ہے, اس کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو کہ آن اینڈ آن اپڈیٹس کے ساتھ وہ اویئر ہو جاتا ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی اس کو یوز کرنا شاید ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ ابھی تک اس کے بینیفٹ کو سمجھ نہیں سکا. اور جنہوں نے سمجھا وہ ہمارے سامنے ملینئرز, بلینئرز اور بہت اس طرح کی شیپ میں نظر آتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ابھی بھی لیگ کر رہے ہیں. اچھا, ایک ٹرم ہم سنتے تھے, اکثر یہ بات سنتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں, تھیوری پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم لوگ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, انڈسٹری میں جاتے ہیں, تو وہ چیز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی. وہ ویسی نہیں ہوتی جو انہوں نے بکس میں پڑھی ہوتی, انہوں نے دیکھی ہوتی, انہوں نے کی بھی ہوتی. تو وہ جو چیز ہے کس حد تک ٹرو ہے, وہ بات کس حد تک ٹرو ہے. اور اگر دیکھا جائے آج کل کا جو نوجوان ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ تو بڑا اویئر ہے, وہ تو اس کو سب کچھ پتہ ہے, تو آج کل کے جوان کے ساتھ بھی وہی سچویشن ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ اچھا چلیں, آئی ول آنسر دا فرسٹ تھنگ پہلے, کہ آپ نے کہا کہ وہ اویئر ہے. آئی تھنک جی کوشچن تھا پہلا. بالکل. ٹھیک ہے, کہ اویئر ہے وہ ساری چیزوں کو. بالکل نا, وہ ایک چیز جب جاتا ہے تھیوری میں پڑھ کے جاتا ہے, تو کوشچن یہ تھا. اچھا, میں اس چیز سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو وہ تھیوری میں پڑھ کے جاتا ہے انڈسٹری کے اندر وہی چیز فالو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ انڈسٹری کی اور اس اسٹوڈنٹ کی لنکیج ہے کہ اس نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. دیر از سم پوائنٹ ان ٹائم کہ جہاں پہ انڈسٹری ان پروسیسز کو, ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اینڈ کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ ہمارا بچہ لیگ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ ہینڈ ان ہینڈ جا رہا ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹ ہے, جو کچھ پڑھ رہا ہے, جو کچھ وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے, آل آف دیز تھنگس کین بی امپلیمنٹڈ ان انڈسٹری, اور وہ انڈسٹری فوکسڈ ہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ پوری یونیورسٹی کا ایک یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کے اندر جب آپ ایک پورا اس کا پروسیس دیکھتے ہیں,
اس کے اندر ایک ڈفرینٹ ٹریننگ ورکشاپس کا سلسلہ ہے, اس میں سیمینارز کا سلسلہ ہے, اس میں انڈسٹری لنکیج کا سلسلہ ہے, اور سب جب ان ساری چیزوں کا کمبینیشن بنتا ہے تو وہ کمبینیشن اسٹوڈنٹ کو اتنا پاورفل کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کے بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے, صرف اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں سیم ہیں لیکن ہم لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کیا ہوا ہے, لنک مسنگ ہے. ٹھیک ہے, لنک مسنگ ہے. لنک مسنگ ہے. جب وہ لنک ڈیولپ ہو جائے گا نا تو انڈسٹری کو اتنا بینیفٹ ہوگا اور اسٹوڈنٹس کو اتنا بینیفٹ ہوگا, وہ ٹو وے ایک کنیکشن بن جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں, جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, نجی انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ لوگ کوئی لنک ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہیں آپس میں انڈسٹری اینڈ انسٹیٹیوشنز, یا نہیں کر رہے, یا کہیں پہ کوتاہی رہ گئی, کمی رہ گئی, کوئی چیزیں جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہم کچھ عرصہ پہلے کرتے یا کچھ سال پہلے کرتے تو شاید یہ بات بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی. ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں ہر ادارے کے اندر, ہر آپ کے سرکاری ادارے کے اندر اور ڈفرینٹ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ انڈسٹریل لنکیج کے حوالے سے پراپر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انکیوبیشن سینٹرز بن گئے ہیں, آپ کے بزنس سینٹرز بن چکے ہوئے ہیں, جو کہ ایون کے اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو کہ انڈسٹری سپورٹڈ ہیں. صحیح ہو. سو ان سینٹرز کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی لیک ان انڈسٹریل لنکیج. انڈسٹری لنکیج بھی موجود ہے, سینٹرز بھی موجود ہیں, صرف جو لیکنگ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس لنک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس زیادہ سے زیادہ کولیبوریشنز کر کے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انڈلج کر کے, بوتھ وے, انڈسٹری کی طرف سے ایکیڈیمیا اور ایکیڈیمیا کی طرف سے انڈسٹری. جتنا انڈسٹری اڈاپٹ کرے گی ایکیڈیمیا کے لوگوں کو, جتنے اڈاپٹ کرے گی ان لوگوں کے جو کہ ایک سبجیکٹ نالج رکھتے ہیں, جتنا زیادہ وہ اڈاپٹ کرتی جائے گی اتنا زیادہ وہ کام بہتر ہوتا جائے گا. اور اس کے لیے ان کو انڈسٹری میں آنا پڑے گا, ان کو انڈسٹری کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ چلنا پڑے گا, ان کو انڈسٹری کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرنی پڑیں گی. ون مور تھنگ جو میں یہاں پہ کہوں گا, ویئر وی لیک از انڈسٹریل ریسرچ. ٹھیک ہے. جو انڈسٹریل ریسرچ مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے یا بزنس کے حوالے سے ہے, وہ پریکٹیکل اورینٹڈ بہت کم ہو رہی ہے. اور وہ تبھی ہوگی جب ایک انڈسٹری ہمیں الاؤ کرے گی کہ آپ آ کے میرے بزنس کو اسٹڈی کریں, آ کے آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ آئی کین امپروو مائی بزنس. سو اور یہی ہم چیز اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر انڈلج کرتے ہیں کہ آپ نے پرابلم سالونگ کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو جوان جا رہا ہے, جو کہ اویئر ہے, مارکیٹ میں جا رہا ہے, یعنی آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ اویئر بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ کر بھی رہے ہیں جو کچھ بھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جوان جب مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے, اور ایکولی یہ کہ مارکیٹ میں اس کے لیے جس لیول پہ وہ ہے اس لیول کی اپرچونیٹیز موجود ہیں, اس کو مل جاتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے جن کے پاس شاید نالج بھی ہو, مجھے وہ نظر نہیں آتے اس طریقے سے مارکیٹ میں. کیا وجہ ہے وہ ادھر نظر نہیں آتا؟ دیکھیں, جو پرسن ود دا رائٹ اسکل وہ رائٹ جگہ پہ پہنچ جاتا. if you don't have the right skill تو آپ صحیح جگہ پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس کے ایگزامپل دوں گا, آپ کو اسکل تو نظر آتا ہے لیکن ڈو یو ہیو دا رائٹ اسکل جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اسکل اے, میں ایکسپرٹ ہوں اسکل بی میں, اور پھر میں جا کے شکایت بھی کرتا ہوں کہ انڈسٹری مجھے اڈاپٹ نہیں کر رہی. تو مجھے ایکسپرٹ ہونا ہے اسکل اے میں, مجھے اسکل بی میں اگر میں سیکھ لوں گا تو مجھے انڈسٹری کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کرے گی. تو اسی لیے میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ نیڈ آف دا آور ہے. اس میں آپ کوئی بھی تھرڈ پرسن اگر اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بزنس کے حوالے سے آج کل اپنے آپ کو اسکل میں لے کے آئے گا تو آئی کین گارنٹی کہ انڈسٹری تو انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ آپ آئیں ہمارے پاس. صحیح. اچھا, کوئی ایسی چیز ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑا پیار ہے, کسی ایسی چیز, ایک پراپر گائیڈ لائن جو آپ دینا چاہیں گے فریش گریجویٹس کو جو آپ کو سن رہے ہیں, ایک پراپر گائیڈ لائن جو آپ کہیں گے کہ آپ ابھی پڑھے ہو, نکلے ہو, مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے, بزنس اسٹوڈنٹ تھے, آپ نکلے مارکیٹ میں گئے, لیکن وہ بہت سارے لوگ ہوپلیس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو پریویلیجڈ ہیں, ڈیفینیٹلی جنہوں نے گریجویشن کیا, ہمارے ملک کی پریویلیج کلاس ہے, تو وہ جو پریویلیجڈ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ ہائی لائٹ کر دیں اور ان کو ایک گائیڈ لائن دے دیں تاکہ وہ جو ہے آگے پھر سفر نہ. دیکھیں, اس کے لیے میں اسٹارٹ ایک چیز سے کروں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے اندر ایک پریویلیجڈ اسٹوڈنٹ بھی وہ لیک کرتا ہے یا اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا, دیٹ از نیٹ ورکنگ اسکلس. ٹھیک ہے.
وٹ آئی بلیو از آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, کسی بھی ایریا میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوں, آئدر یو آر نیٹ ورکنگ اور یو آر ناٹ ورکنگ. اگر آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ ورکنگ کر رہے ہیں, اگر آپ نے نیٹ ورکنگ ہی نہیں کر رہے تو دیٹ مینس یو آر ناٹ ورکنگ ایٹ آل. سو جب آپ کا ایک رائٹ نیٹ ورک ڈیولپ نہیں ہو رہا انڈسٹری کے ساتھ, ایکیڈیمیا کے ساتھ, اور وہ جو ایک گریجویٹ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے اس نے 4 سال پروفیشنل لائف کے گزارے ہیں, لیکن وہ اس کو 4 سال پروفیشنل لائف نہیں سمجھ رہا, وہ اس کو اسٹوڈنٹ لائف سمجھ رہا ہے. سو میں اپنے فریش گریجویٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے چیزیں 4 سال کے اندر سیکھی ہیں اس کو یوز کریں ٹو بلڈ دا رائٹ نیٹ ورک, اور وہ جو نیٹ ورک ہے نا دیٹ ول بی دا اسٹیپنگ اسٹون ٹوورڈز دا رائٹ اپرچونیٹیز. ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن نیٹ ورکنگ نہیں کرتے. سو دیٹس وائی ایک بڑا فیمس بات ہے کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. صحیح ہے. سو جہاں پہ ورتھ نہیں ہو رہی دیٹ مینس یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ نیٹ ورک. صحیح. سو یہی گائیڈ لائن میری سارے فریش گریجویٹس کو بھی اور جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یار جب آپ یونیورسٹی کے اندر ہو یا کسی بھی ادارے کے اندر ہو تو بلڈ یور نیٹ ورک فرام ڈے 1. پہلے دن سے اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا شروع کرو. اس نیٹ ورک کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی فری سروسز پرووائڈ کرنی پڑیں گی, آپ کو جا کے لوگوں کے ساتھ انٹرنشپس کرنی پڑیں گی, کام سیکھنا پڑے گا, ان کو اپنی ایکسپرٹیز بتانی پڑیں گی. یو ہیو ٹو گو آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. شاید ہمارا وہ اسٹوڈنٹ اس کمفرٹ زون کو بریک نہیں کر پا رہا, وہ اپنی سروسز پرووائڈ نہیں کر پا رہا. سو اس کے لیے اس نیٹ ورک بلڈ کرنے کے لیے وہ اپنی سروسز دیں گے, اس کے لیے وہ ریچ آؤٹ کریں گے ٹوورڈز دا کمپنیز, اینڈ وہی نیٹ ورک ان کو لے کے جائے گا ٹوورڈز دا رائٹ انڈسٹری, ٹوورڈز دا رائٹ اپرچونیٹیز اینڈ ٹوورڈز دا رائٹ کریئر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت پیاری باتیں کی, اور امید ہے کہ جو آپ کو سننے والے ہیں ان کو بڑی اچھی لگی ہوگی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نیٹ ورک اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر جب وہ فریش گریجویٹ ہیں, وہ انڈسٹری میں جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے وہ جو ان کا گریجویشن کا پیریڈ تھا جس میں انہوں نے سیمسٹرز لگائے, یونیورسٹی انسٹیٹیوشن کے ساتھ لگائے, اس ٹائم پہ انہیں نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو لنک ہے وہ اپنی انڈسٹری کے ساتھ, اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے ساتھ جو بھی لنک ہے آپ کا وہ ڈیولپ کریں, کیونکہ اگر آپ نے رائٹ فیلڈ سلیکٹ کی ہے تو آپ اس میں ایکسل کر لیں گے, آپ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ فیلڈ نہیں ہے تو آپ ڈیفینیٹلی پھر لیگ کریں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. جو لوگ ہوپ لیس ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید جابز نہیں مل رہی, تو ان کے لیے ایک سجیشن یہ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی, کہ آپ جو ہے اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ انڈسٹری سرچ کریں, اس میں کام کریں, اس میں دیکھیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنے آپ کو ضرورت بنائیں اس انڈسٹری کی, تو آپ اس انڈسٹری کے لیے اچھا کر لیں گے, اس ملک کے لیے اچھا کر لیں گے. جہاں تک ہمارے نوجوان کی آج تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہے, تو ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی کی, وہ یہ کہ آج تو جو جوان پیدا ہوا ہے آج کل کا, وہ تو پیدا ہی اس دور میں ہوا ہے جہاں پہ سب کچھ ڈیجیٹل ہے, ٹھیک ہے, سوشلائزیشن کا دور ہے, اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے. تو ادھر یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب کچھ ڈیجیٹل ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ وہ لنک ڈیولپ کریں آپس میں, اور ایک چیز جو بڑھ رہی ہے آگے سے, جس فلو میں چل رہی ہے اس فلو کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کریں, تو ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. لیکن اگر ہم لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو آج سے شاید 20 سال یا 30 سال پہلے والا مائنڈ سیٹ تھا, تو شاید آگے نہیں بڑھ سکتے. اور مولا جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں, جو والدین ہیں, جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے وقت کے مطابق کرو. اگر اپنے وقت کے مطابق کرو گے تو شاید وہ وقت سے جو چل رہا ہے وقت, اس سے پیچھے رہ جائیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.